ہمارے اندر للہیت نہیں، اخلاص نہیں۔ اخلاص اپنے اندر پیدا کرو اور اپنے نفس کا محاسبہ کرو۔ ہم دنیا میں جو بھی کر رہے ہیں ہم یہ سوچیں کہ ہم اللہ کے لیے کر رہے ہیں۔ اپنی زندگی کے بارے میں جائزہ لیجئے۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر انسان کو، ہر نفس کو غور کرنا چاہیے کہ اس نے آگے کے لیے کیا بھیج رکھا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اللہ کے نبی کو حکم ہوتا ہے آپ مکے چھوڑ کر ہجرت کر کے مدینہ جائیے۔ آپ ہجرت کر کے مدینہ گئے، جہاں پر آپ رکے، جہاں پر آپ کی اونٹنی، جہاں پر آپ کی سواری رکی، میرے بھائیوں جہاں پر آپ کی اونٹنی رکی، آپ کئی دن ہو گئے، آپ مایوس ہیں، آپ یہ کہہ رہے ہیں اے میرے صحابہ میں چاہتا ہوں یہاں پر اللہ کا ایک گھر بنے۔ یہ جلسہ بھی مسجد کے لیے ہو رہا ہے میرے بھائیوں، اس واقعے سے احساس کر کے جائیے گا۔ اللہ کے نبی کئی دن ہو گئے، یہ نہیں سوچا کہ میں اپنا گھر دوار پہلے بنا لوں۔ کئی دن ہو گئے یہ سوچ رہے کہ یہاں پر بھی اللہ کا ایک گھر ہو، یہاں پر بھی ایک مسجد کی تعمیر ہو، جہاں پر اونٹنی بیٹھی، جس جگہ جو جگہ خالی تھی آپ نے کہا کہ یہ جگہ کس کی ہے، یہاں پر ایک مسجد بننی چاہیے۔ یہاں پر ایک مسجد تعمیر ہو گئی۔ لوگوں نے بتایا یہ چھوٹے چھوٹے دو یتیم بچوں کی ہے۔ کہا ان کی گارجین کون ہے؟ کہا ان کا چچا جن کا نام کو یہ لکھتا ہے کہ معاذ بن افرا ہے۔ میرے بھائیوں کا اللہ کے نبی نے ان دو چھوٹے چھوٹے یتیم بچوں کو بھی بلاؤ اور ان کے چچا کو بھی بلاؤ۔ جب چھوٹے چھوٹے بچے حاضر ہو گئے، ان کے چچا حاضر ہو گئے، اللہ کے نبی نے کہا اس جگہ کو ہم خریدنا چاہتے ہیں۔ ان لوگوں نے کہا آپ کیا کیجئے گا؟ اللہ کے نبی کا جواب سنیے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں اس جگہ پہ ہم اللہ کا گھر بنائیں گے، اللہ کی مسجد بنائیں گے، اس جگہ پہ مسجد تعمیر ہوگی۔ یہ بتاؤ یہ قیمت کیا ہے؟ بتاؤ قیمت میں کیا لوگے؟ میرے بھائیوں یہ سنتے ہی کہ اللہ کا گھر بنے گا، یہاں پر مسجد تعمیر ہوگی، وہ چھوٹے چھوٹے نوجوان دو چھوٹے چھوٹے بچے جو میرے بھائیوں کوئی بتاتے 7 سال کے ہوں گے، کوئی بتاتے 9 سال کے ہوں گے، بہرکیف 9 چھوٹے چھوٹے بچے یتیم بچے، انہوں نے کہا جب اللہ کا گھر بنے گا، اللہ کی مسجد بنے گی تو ہم قیمت نہیں لیں گے، ہم اس کو بلا قیمت دیں گے۔ میرے بھائیوں لیکن اللہ کے نبی کہتے نہیں نہیں، آئے چھوٹے چھوٹے بچے، آئے چھوٹے چھوٹے یتیم بچے، نہیں نہیں ہم اسے بلا قیمت نہیں لیں گے، بتاؤ قیمت میں کیا لوگے؟ میرے بھائیوں پھر آپ نے بنو نجار کے قبیلے کو دعوت دی، بنو نجار کے سرداروں کو دعوت دی، سب لوگ آئے اور سب کے سامنے مسجد کی تعمیر کی اور اس مسجد کی قیمت بھی چکا دیے۔ ایک صحابی کھڑے ہوئے اور کہا اللہ کے نبی میں پوری قیمت اکیلا دینے کے لیے تیار ہوں۔ یہاں میرے بھائیوں مانگ مانگ کر لینا پڑ رہا ہے، خوشی خوشی ہم اور آپ نہیں دے رہے ہیں، اگر دے بھی رہے ہیں تو ہمارے اندر صحیح نیت نہیں کہ یہ نیکی ہم اللہ رب العالمین کے پاس لیں، اس کا ثواب ہم اللہ رب العالمین کے پاس لیں، بلکہ یہ نیت ہوتی ہے کہ ہم یہ جو دان دیں تاکہ لوگ ہمارا نام کریں، فلاں جگہ پہ میرا چرچا ہو۔ میرے بھائی یقین جانیے ایسا دان قابل قبول نہیں ہے۔ وہاں ایک صحابی پوری قیمت دینے کے لیے تیار ہے، آپ نے اس کو منع کر دیا اور حضرت ابو بکر صدیق کو حکم دیا ہے ابو بکر صدیق تم اس کا مال چکا دو، اس کی قیمت چکا دو۔ میرے پیارے ساتھیوں غور کرنے کی بات یہ ہے اللہ کے نبی نے بلا قیمت اس جگہ کو نہیں لی ہے، جبکہ وقت کر رہے تھے، دان دے رہے تھے کہ ہم دینے کے لیے تیار ہیں بلا قیمت، آپ نہیں لیے۔ ہو سکتا ہے اس کے پیچھے ریجن یہ ہے، ہو سکتا ہے کہ جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، یتیم بچے ہیں، آنے والی نسل جب تاریخ لکھے اور یہ کہیں کہ اللہ کے نبی نے زبردستی اس جگہ کو لے لی ہے۔ میرے بھائیوں قرآن کی آیت نازل ہوئی لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، اے لوگو تم لوگ کامل نیکی اس وقت تک نہیں کر سکتے ہو جب تک میرے بھائیوں جب تک تم اللہ کے نزدیک اس اعمال کو اللہ کے راستے میں دے دو۔ عبد الرقیب صاحب کچھ روپیہ اللہ کے راہ میں دے کے گئے ہیں تعاون مسجد کے سلسلے میں، تعمیر و ترقی کے سلسلے میں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ان کی دان کو قبول عطا فرمائے اور انہیں بہتر سے بہتر بدلہ دے۔ میرے بھائیوں اللہ کے راستے میں اس مال کو دو جو سب سے زیادہ تمہارے نزدیک محبوب ہو، انسان کا جو سب سے زیادہ پسندیدہ مال ہو اس کو دینا چاہیے۔ لیکن ہم نے اپنے نفس پر کبھی غور کیا؟ اگر غور کریں گے تو پتہ چلے گا 90% لوگوں کا رزلٹ یہ آئے گا کہ ہم نے جو مال چھٹنی مال ہے، جو مال خراب مال ہے، اس کو اللہ کے راستے میں دے دیا۔ جیسے مری ہوئی مرغی اللہ کے نام پہ، مرغی مر رہی تھی چلو ہم تو اس کو اللہ کے راہ میں دے رہے تھے،
کوئی جانور کمزور ہے مر رہا ہے، چلو ہم اس کو اللہ کے نام پہ دے رہے ہیں۔ میرے بھائیوں آپ نے سنا ہوگا بکری گم ہونے پر ساس کیا کہہ رہی تھی؟ اے اللہ تیرے دربار میں دعا کر رہی ہوں بکری مل جائے تو اونٹ دے دوں گی۔ اب بہو کو یہ سوچ ہوئی کہ کمینی یہ تو کل مر جائیں گی اور یہ بکری کے چکر میں ہمارا اونٹ ہی گم کر دے گا، کیونکہ اگر ساس انتقال کر جائے تو پوری وراثت بہو کی ہی ہے۔ یہ ڈرنے لگی، یہ ساس کیا کہہ رہے ہو، ہوش ہوش ہے کہ نہیں؟ تو ساس کا جواب تھا کہ تمہیں کیا معلوم، میں اللہ کو للکار رہی ہوں تاکہ اللہ رب العالمین بکری دے دے۔ تو میرے بھائیوں مری ہوئی بکری اللہ کے نام پہ، ہم اور آپ چھٹنی مال کو اللہ کے راستے میں دیتے ہیں۔ قرآن کی آیت نازل ہوئی لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم اللہ کے راستے میں اس مال کو خرچ کرو جو سب سے زیادہ تمہارے نزدیک پسندیدہ ہو، جو سب سے زیادہ محبوب ہو۔ یہ آیت سنی حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو نبی کی خدمت میں اس جگہ پہ ہی موجود تھے، اللہ کے نبی سے کہہ رہے ہیں اللہ کے نبی میرا ایک خوبصورت باغ ہے، اے اللہ کے نبی میرا ایک محبوب مال ہے، محبوب باغ ہے جس باغ کا نام بیروہا ہے۔ اللہ کے نبی بھی اس باغ میں کبھی کبھی جایا کرتے تھے اور اس کا پانی نوش کیا کرتے تھے۔ آپ نے کہا اے اللہ کے رسول میں اس باغ کو اللہ کے راستے میں دے رہا ہوں، میں اس باغ کو اللہ کے راستے میں صدقہ کر رہا ہوں۔ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں ابو طلحہ میں نے سن لیا ہے، جاؤ میں نے سن لیا ہے، جاؤ میں نے سن لیا ہے، بخل ذالک مال الراعی۔ اے ابو طلحہ شاباش، اے ابو طلحہ شاباش، بہت ہی عمدہ مال ہے۔ اے ابو طلحہ جاؤ اس مال کو اپنے رشتہ داروں میں بانٹ دو، اپنے قبیلوں میں بانٹ دو، اس باغ کو اپنے رشتہ داروں میں بانٹ دو، اپنے خاندان میں بانٹ دو۔ میرے پیارے ساتھیوں قرآن کی آیت نازل ہوئی، اسی جگہ پہ عمل کر دکھایا اور سب سے زیادہ پسندیدہ جو ان کا باغ تھا بیروہا اس کو اللہ کے راستے میں دے دیے۔ میرے پیارے ساتھیوں محاسبہ نفس یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کے بارے میں غور کریں کہ ہم اپنی زندگی میں کتنی نیکیاں کیے، کتنے اچھے اعمال کیے، کتنے برے اعمال کیے۔ میرے بھائیوں ہم اپنی اولاد کے انتقال پر صبر کر رہے یا نہیں، یا پھر اللہ سے شکوہ کر رہے ہیں، اللہ سے شکایت کر رہے ہیں، اللہ سے مایوسی اور نا امید ہوتے ہیں۔ میرے بھائیوں اس کا بھی احساس ہمیں اور آپ کو کرنا چاہیے، اس کا بھی احساس ہمارے دل میں ہونا چاہیے کہ اگر ہم سے کوئی چیز اللہ رب العالمین چھین لے تو ہم اس پر صبر کرتے ہی یا نہیں۔ کاروبار میں آگ لگ جائے، بزنس میں آگ لگ جائے، بزنس برباد ہو جائے، کاروبار میں آگ لگ جائے، میرے بھائیوں کاروبار جل کر راکھ ہو جائے، بزنس جل کر راکھ ہو جائے، ہماری بلڈنگیں بھوچال آئے، زلزلہ آئے تو وہ بلڈنگ توڑ دیے جائے، اس پر ہم صبر کر رہے یا نہیں، صبر کی امید اللہ سے کر رہے یا نہیں، اور بہتر بدلہ کی امید اللہ سے کر رہے یا نہیں، اور یہ کہہ رہے یا نہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اے اللہ ہم سب تیری امانت ہے اور تیری طرف واپس ہونے والے ہیں، ہم یہ کہہ رہے یا نہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں ہم اپنی اولاد پر صبر کر رہے یا نہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں حضرت خنسا کا نام آپ نے سنا ہوگا، حضرت خنسا کا نام آپ نے سنا ہوگا۔ ان کو دو زمانہ ملا ہے، دو ہی واقعہ کہہ کر میں اپنی تقریر ختم کروں گا۔ حضرت خنسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو دو زمانہ ملا، زمانہ جاہلیت اور زمانہ اسلام۔ جب جاہلیت کا زمانہ تھا تو ان کا ایک بھائی انتقال کر گیا۔ میری ماں و بہنوں غور سے سنیے، اس کا ایک بھائی انتقال کر گیا جن کا نام سخر تھا۔ یہ اپنے بھائی سے کافی محبت کرتے تھے، کافی پیار کرتے تھے۔ ہاں آپ کو ایک سچائی بھی بیان کر رہا ہوں میرے نوجوان بھائیوں، دنیا میں سب سے زیادہ اگر کوئی ذات آپ سے محبت کرتی ہے تو میرے بھائیوں ماں باپ کرتی ہے، اور ماں باپ کی ذات کرتی ہے۔ ہاں لیکن بھائی بہن کا رشتہ بہت بڑا رشتہ ہوتا ہے، مضبوط رشتہ ہوتا ہے۔ بہن کے پاس اگر کچھ نہیں لے کے گئے اور لوگوں نے کہہ دیا کہ تمہارا بھائی بڑا کنجوس ہے، بڑا بخیل ہے، کچھ نہیں لے کے آیا ہے، تو آپ کی بہن وہ آپ کی عزت ڈھانکے گی، آپ کی بہن وہ آپ کی عزت بچائے گی اور کہے گی نہیں نہیں بھائی تو کچھ کام کے لیے آیا تھا، وہ جلدی میں آیا، ہڑبڑی تھی، وہ ہڑبڑی میں کچھ نہیں لا سکا، آپ کی عزت ڈھانکے گی۔ لیکن وہی
عزت آپ کی بیوی بھی نہیں ڈھانپ پائے گی، وہی عزت آپ کی بیوی بھی نہیں بچا پائے گی، آپ کی بھابھی نہیں بچا پائے گی، آپ کے رشتہ دار نہیں بچا پائیں گے۔ اس لیے بہن سے محبت کرنا سیکھیے۔ وہ اپنے بھائی سے کافی محبت کرتے تھے میرے بھائیوں، لیکن ان کا انتقال ہو جاتا ہے۔ حضرت خنسا کا بھائی کا انتقال ہو جاتا ہے، ان کی موت ہو جاتی ہے۔